Welcome back. In this video we'll be talking about how to plan your resume. In this lecture we'll be talking about resume क्या होती है, how to make your resume stand out, वो कौन सी बातें होती हैं जो हज़ारों में से आपको सेलेक्ट कर लेंगी, हज़ारों सीवीज़ में से आपकी सीवी सेलेक्ट होगी, क्यों होगी, राइट, how long should it be, किस तरह डिज़ाइन किया जाता है, और how to draft your resume. और फाइनली इन दिस लेक्चर विल बी टॉकिंग अबाउट पार्ट्स इन योर रेज्यूमे, कि कौन सी चीज़ें आपकी रेज्यूमे हो कंपल्सरी हैं और कौन सी ऑप्शनल हैं, राइट. सो दिस मच विल बी कवरिंग इन दिस लेक्चर. इन द नेक्स्ट लेक्चर विल बी टॉकिंग अबाउट दीज स्ट्रेटजीज. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. रेज्यूमे होती क्या है? इट्स 1 or 2 पेज समरी ऑफ योर स्किल्स, एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशंस. सॉफ्ट फॉर्म में भी हो सकता है, हार्ड फॉर्म में भी हो सकता है, आप किसी को ईमेल भी कर सकते हैं, राइट, जो कि आपकी सारी स्किल्स, एक्सपीरियंसेस, क्वालिफिकेशंस वगैरह को एक पर्टिकुलर जॉब के लिए समराइज़ करता है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके करियर के लिए. इसकी बेस पे ही आपको इंटरव्यू में बुलाया जाता है या नहीं बुलाया जाता. इसी की बुनियाद पे जो इनिशियल स्क्रीनिंग होती है, इसी की बुनियाद पे होती है. सो इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर हायरिंग. आजकल अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, तो एम्प्लॉयर के पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता कि हर पर्सन की CV जो और रेज्यूमे डिटेल से जाके पढ़ें. तो जनरली 15 to 45 सेकेंड्स में वो डिसाइड करते हैं कि शुड वी कॉल दिस पर्सन फॉर द इंटरव्यू और CV और रेज्यूमे तकरीबन एक ही चीज़ को रेफ़र करते हैं. दे बोथ आर द समरी ऑफ योर क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट की सूरत में. कुछ लोग CV कहते हैं, कुछ लोग रेज्यूमे कहते हैं. रेज्यूमे का मकसद क्या होता है? आपको इंटरव्यू तक पहुंचाना. नेक्स्ट, देयर आर अ फ्यू क्वेश्चंस. मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं कैसी CV या रेज्यूमे बनाऊं जो बाकी लोगों से डिफरेंट हो और 1000 लोगों में से मुझे एक इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए? तो ऐसा मेरी CV में क्या ख़ास होना चाहिए? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. आप CV बनाने को एक एडवर्टीज़मेंट के तौर पे देखें, कि ऐसा एडवर्टीज़मेंट जिसमें आप अपने आप को सेल कर रहे हैं, राइट, टू योर एम्प्लॉयर. यू आर सेलिंग योर स्किल्स, योर एक्सपीरियंस, योर एक्सपर्टीज़, so that you might be hired for that particular job. So CV is one that thing. तो CV को स्टैंड आउट करने के लिए ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए. तो CV की लेंथ क्या होनी चाहिए? ये जनरली अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं, आपने अभी भी पढ़ाई ख़त्म की, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये तकरीबन 1 पेज की होगी, बिकॉज इसमें एक्सपीरियंस वाली चीज़ें जो है जगह हैं वो खाली होंगी. और अगर आप ऐसे कैंडिडेट हैं जिसके पास सालों का और मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशंस का तजर्बा है और मुख्तलिफ़ कामों का तजर्बा है, मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, तो आपकी CV माइट बी 2 पेजेस, 3 पेजेस, राइट. और अगर सॉफ्ट फॉर्म में है तो माइट बी लॉन्गर देन दैट. और बाज़ औक़ात CVs जो होती हैं जहाँ पे बहुत टफ़ कंपटीशन होता है, वहाँ पे इंसान स्क्रीन नहीं करते, वहाँ पे मशीनें जो हैं वो स्क्रीन करती हैं, बेस्ड बिकॉज आप उन्हें एक ख़ास फॉर्मेट में अपनी CV भेजते हैं और वो कंप्यूटर लगे होते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम्स, एल्गोरिदम डिज़ाइन हुए पड़े होते हैं, वो डिसाइड करते हैं विच पर्सन टू कॉल और विच पर्सन ना टू कॉल, बेस्ड ऑन योर जो आपने CV के अंदर वर्ड्स यूज़ किए हुए हैं. उन वर्ड्स को एनालिसिस करने के बाद वो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं. एट टाइम्स ये ऐसा भी होता है बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में, लाइक फेसबुक, गूगल. Whenever there is an opportunity out there, lots of people, millions of people apply there. So among millions, if you got to choose a few hundred or 10 or 20 people, so you cannot read every possible resume out there. So that is where you take help of technology, right? So वो कंप्यूटर स्कैन करते हैं आपकी चीज़ों को. कौन सी डिज़ाइन स्ट्रेटजी मुझे इस्तेमाल करनी चाहिए जो कि अच्छी हो? रेज्यूमे जो है ये प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट है, इसमें आपने क्या लिखा है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और किस तरह लिखा हुआ है, इसका डिज़ाइन, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. हाउ इट लुक्स इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. आपने ऑर्गेनाइज चीज़ें लिखी हुई हैं या नहीं लिखी हुई, बेहंगम लिखी हुई हैं, तो किस तरह लिखी हुई हैं. सो इट ऑल थिंग्स मैटर. क्या आपने स्पेशल फीचर्स लाइक बोल्ड, कुछ चीज़ें बोल्ड की हुई हैं, कुछ अंडरलाइन की हुई हैं, कोई इटैलिसाइज की हुई हैं, कैपिटलाइज की हुई हैं, बुलेट्स या एस्टेरिक्स में लिखी हुई हैं कि नहीं. तो ये सारी चीज़ें आप कुछ जगह को बोल्ड करते हो, कुछ को अंडरलाइन करते हो, किसी को इटैलिसाइज करते हो, किसी को कैपिटलाइज करते हो, ताकि अटेंशन जो है रीडर की हासिल कर सकें. लेकिन अगर आपने अपनी CV में बहुत ज़्यादा ये स्पेशल फीचर जो है इस्तेमाल किए हैं, तो ये बहुत ज़्यादा अजीब सी लगेगी. तो इनको थोड़ा थोड़ा करके इस्तेमाल करना है टू जस्ट अट्रैक्ट द अटेंशन. ऐसा फॉन्ट इस्तेमाल करना चाहिए जो कि इजी हो, टाइम्स न्यू रोमन, कैलिब्री, एरियल. इसका फॉन्ट साइज़ 10 to 12 जनरली ये इस्तेमाल होता है, लेकिन मुख्तलिफ़ हिस्सों के लिए मुख्तलिफ़ चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं. आपने अगर नेम लिखा हुआ है, टाइटल है आपका, वो बड़ा होगा ऑफ कोर्स, वो 16 या 18 होगा एट टाइम्स. बाकी जो आपकी डिस्क्रिप्शन है वो 12 या 10 हो सकती है. सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप एक टेबल बनाएं. सबसे पहले टेबल की मुख्तलिफ रोज़ इन कॉलम्स में डिवाइड कर दें, और बाद में टेबल की जो ग्रिड लाइंस होती हैं, जो कि लाइन नज़र आ रही है, उसको हाइड कर दें.
تو اس طرح آپ کی سی وی یہ بنانے کا بہت آسان سا طریقہ ہے. یہ کیسے ہوگا میں آپ کو ابھی مائکروسافٹ ورڈ میں دکھا دیتا ہوں. لیٹس سے دس از مائی ورڈ. تو یہاں پہ میں نے پہلے ٹیبل ڈرا کیا, ٹھیک ہے, اس پہ میں نے کچھ نمبرز یہ آپ نے ایک ٹیبل بنا لیا. آپ آئیں گے یہاں پہ بارڈرس میں, یہاں پہ آ کے نو بارڈرس, رائٹ. یہ ہے تو ٹیبل ابھی, لیکن وی کی ناٹ سی دا لائنس. یہ یہاں پہ یہی کہہ رہا ہے کہ آپ جب سی وی بنائیں تو ٹیبل میں بنائیں, اور ٹیبل میں بنانے کے بعد ساری انفارمیشن لکھنے کے بعد سب سے آخر میں اپنی لائنس کو چھپا دیں تاکہ وہ ایک بڑی پروفیشنل لکنگ سی وی بنے. دیکھیں یہ میری کائنڈ سی وی ہے, اس میں مختلف حصے ہیں, رائٹ. تو یہ ساری چیزیں میں نے ٹیبل کے اندر لکھی ہوئی ہیں, اور ٹیبل آپ کو نظر نہیں آ رہا. یہ مختلف حصے ہیں, سی یہ حصہ ڈفرینٹ ہے, یہ کالمز ہیں, یہ روز ہیں. سو ایک پیج کے اوپر زیادہ سے زیادہ چیزیں کنوے کرنے کی کوشش کریں, رائٹ. سو اٹ کین بی لائک دس. یہ کچھ جنرل ٹپس ہیں جو آپ کو سی وی لکھتے ہوئے مائنڈ میں رکھنی ہے. پہلے آپ کے پاس آئیڈیاز ہوتے ہیں کہ کیا چیزیں میں نے لکھنی ہیں, پھر آپ انہیں ڈرافٹ کرتے ہیں, پھر ریوائز کرتے ہیں. جو آلریڈی بندہ ایکسپرٹ ہو آپ اسے دکھاتے ہیں کہ اس کو میں مزید کیسے امپروو کر سکتا ہوں. یہ سب سے بہتر طریقہ ہے. آپ کی سی وی اس طرح ہو کہ جو کہ پڑھنے میں آسان ہو. سی وی بنانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ کا امپلائر جو آپ کی بیسک انفارمیشن ہے اس کو آسانی سے مل سکے پہلی ریڈنگ میں. اپنی انفارمیشن کو آسان بنانے کے لیے آپ ہائی لائٹنگ اسٹریٹجیز یوز کرتے ہیں, ہیڈز بناتے ہیں, بولڈ فیس, بلیٹنگ, مارجنز وغیرہ میں وائٹ اسپیسز کریٹ کرتے ہیں. سی وی کے دو حصے ہوتے ہیں, ایک میجر سیکشن ہوتا ہے اور ایک مائنر سیکشن بھی ہو سکتا ہے, لائک دس. یہ میجر سیکشن ہے اور یہ مائنر سیکشن ہے, اور اوپر ہیڈنگ ہوتی ہے. یہ ہیڈنگ اناؤنس کرتی ہے کہ یہ کون سا سیکشن ہے. اس میں اور پوائنٹ جو ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ اپنی جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں انہیں ہائی لائٹ کریں, بولڈ فیس کریں, اور ہر سیکشن ایک جیسی فارمیٹ یوز کریں. فار ایگزامپل کیسے کہ یہ دیکھیں ایک ہی طرح کا سٹائل یوز ہوا پڑا ہے یہاں پہ ساری ہیڈنگز میں, اور یہ دین اس کی جو سب پورشن ہے ایک جیسا ہی سٹائل ہے. یہ جو مین ٹائٹل ہے یہ ہائی لائٹ ہوا پڑا ہے, بولڈ فیس ہے, ٹھیک ہے. یہ اٹیلک اینڈ انڈر لائن اینڈ بولڈ فیس ہے. اگین دس از بولڈ فیس. سو اس طرح مختلف چیزیں آپ کر سکتے ہیں, رائٹ. دین ہمارے پاس نیکسٹ پارٹ ہے کہ کون سی انفارمیشن سی وی میں ہونی چاہیے اور کون سی آپشنل ہوتی ہے جو کہ ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح سی وی لکھ رہے ہیں, بیکاز اس پرسنل ڈاکیومنٹ تو ہر بندے کی سی وی یونیک ہوتی ہے اور اس کا لکھنے کا سٹائل یونیک ہے. سو لیکن کچھ چیزیں جو ہیں وہ بیسک ہیں, چاہے جو سی سی وی مرضی ہو اس میں کچھ انفارمیشن ضروری ہونی چاہیے. تو بیسک جو پارٹس ہیں وہ کیا ہے, آپ کا پرسنل ڈیٹا. اس میں آپ کا نیم, ایڈریس, ٹیلی فون نمبر, ای میل ایڈریس, آپ کے آنرز, ایکٹیویٹیز, اس میں ساری انفارمیشن آپ پرسنل دے سکتے ہیں, رائٹ. لوگ اس میں اپنی ڈیٹ آف برتھ, ہائٹ, ویٹ, ہیلتھ, میریٹل اسٹیٹس بھی لکھتے ہیں, لیکن یو ایس کی گورنمنٹ کہتی ہے کہ یہ چیزیں آپ سی وی پہ مت لکھیں بیکاز آف یور سیکیورٹی ریزنس, رائٹ. تو پاکستان میں ہم لکھ رہے ہوتے ہیں ٹائمس. اگین اٹس یور پرسنل چوائس, یو رائٹ اٹ, یو ڈونٹ رائٹ اٹ, اٹس یور تھنگ. دین اس کے بعد ہے آپ کی ایجوکیشن کے بارے میں لازمی آپ کی سی وی بتائے کہ آپ نے کون سی ڈگری کہاں سے, کس یونیورسٹی سے, کس سال اٹینڈ کی ہے, آپ کا میجر کیا تھا. کچھ لوگ اپنی پرسنٹیج جی پی اے بھی لکھتے ہیں. اگر آپ کا جی پی اے بہت اچھا ہے تو لکھنا چاہیں تو سو رائٹ. آئی پرسنلی ڈونٹ ریکمینڈ دس. اگر آپ نے بہت ساری ڈگریاں کی ہوئی ہیں تو ریورس کرونالوجیکل آرڈر میں لکھیں گے, سب سے ریسنٹ ڈگری سب سے پہلے آئے گی. سو اس طرح آپ نیچے آتے جائیں گے. آپ نے ایم اے کیا ہوا ہے, سب سے پہلے آپ کا ایم اے آ جائے گا, پھر بی اے, پھر ایف اے, پھر میٹرک. اس طرح جو ٹاپ موسٹ ہے, جو موسٹ ریسنٹ ہے وہ ٹاپ پہ آئے گی. ورک ایکسپیرینس, اگر آپ کے پاس کوئی ورک ایکسپیرینس ہے تو وہ سب سے ضروری پارٹ یہ ہے سی وی میں پرسنل ڈیٹا کے بعد. امپلائر آپ کو کام کے لیے ہائر کر رہا ہے, نہ کہ آپ کو شو پیس کے طور پہ رکھنے کے لیے. سو ورک ایکسپیرینس از ویری مچ نیسیسری. تو آپ کا جہاں بھی آپ کا ایکسپیرینس رہا ہے آرگنائزیشنس میں تو ریورس کرونالوجیکل آرڈر میں لکھیں. موسٹ ریسنٹ فرسٹ, جو سب سے لیٹسٹ جاب آپ نے کی ہے اس کو سب سے پہلے لکھیں. تو اس میں آپ فل ٹائم جابس اور پارٹ ٹائم جابس بھی مینشن کر سکتے ہیں. تو جاب میں آپ کا جاب ٹائٹل, جاب ڈسکرپشن, کمپنی کا نیم کیا تھا, کب سے کب جاب کی. یہ 4 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں جاب کو لکھتے ہوئے, کہ آپ کا ٹائٹل کیا تھا, آرگنائزیشن کیا تھی, آپ کی ڈیوٹیز کیا تھیں. تو اس میں سب سے پہلے, تو اس پارٹ میں سب سے امپورٹنٹ پارٹ یہ والا ہے کہ آپ کی جاب ڈسکرپشن کیا ہے, کہ آپ نے کون سے کام وہاں اس جاب پہ کیے ہیں, اور وہ کس طرح وہ کام جو اس جاب کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہیں وہ اس کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں یا اس کے ساتھ سوٹیبل ہیں. آپ نے جتنی بھی ڈیوٹیز کی ہیں, پروجیکٹس کیے ہیں, مشینز چلائی ہیں, پروسیسز استعمال کیے ہیں, وہ سارے آپ نے لکھنے ہیں. کوشش کریں کہ آپ ایکشن ورڈز لکھیں کہ ایسا لگے کہ آپ نے وہ کام کیا ہے, مینیجڈ اینڈ ڈیولپڈ. اگر پاس کے بارے میں ایکسپیرینس ہے یو کین رائٹ لائک دس. تو بی اسپیسیفک کہ کون مینیج وٹ, مینیج ڈیٹا, لارج ڈیٹا, مینیج مشینز, مینیجڈ دس اینڈ دیٹ, وٹ ایور, ڈیولپ پروگرام, ڈیولپ پروجیکٹ, اس طرح کی اسپیسیفائی کریں. تو یہ ایک سیمپل ہے ہمارے پاس
کہ جاب ٹائٹل یہ تھا اور یہاں سے یہاں تک جاب ہوئی ہے اور یہ کمپنی تھی اور اس کے اندر میری یہ رسپانسبلٹیز تھی. ٹھیک ہے, میں نے یہ کام کر رہا تھا وہاں پہ, ڈیٹا بیس میں نے بنایا, یہ کیا وہ کیا. تو یہ سب سے ریلیونٹ پارٹ, جو سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے سی وی میں, یہ ہے. پھر آپ کے پاس آتے ہیں آپشنل پارٹس, جو کہ ہو سکتا ہے آپ کی سی وی میں ہو سکتا ہے نہ ہوں. تو ایز پر یور نیڈ آپ اپنی سی وی میں لکھ بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی لکھ سکتے ہیں, اٹس اپ ٹو یو. تو سب سے پہلے کریئر آبجیکٹیو ہے. کریئر آبجیکٹیو میں آپ یہ بتاتے ہیں کہ آپ کس پوزیشن کے لیے اپلائی کر رہے ہیں اور آپ نے آپ کو کس پوزیشن کے لیے فٹ سمجھتے ہیں اس کمپنی میں. ایک آپشنل پارٹ جو ہے سمری آف کوالیفیکیشن یا سمری آف کریئر, یہ ہو سکتا ہے کہ جس میں آپ پوری کریئر کی سمری جو ہے ایک پیراگراف میں لکھ سکتے ہیں. یہ اس وقت زیادہ استعمال کے قابل ہے جب آپ کی سی وی بہت بڑی ہو, کچھ پیجز پہ مشتمل ہو. تو اپنے ریڈر کو آسان کرنے کے لیے کہ وہ بجائے پوری سی وی کو دیکھے تو وہ ایک سمری پڑھ لے, اسے پتہ چل جائے کہ کون کون سے چیزیں کوالیفیکیشن یا ایکسپیرینسز میں نے کیے ہوئے ہیں. تو اس کے علاوہ اور بھی آپشنل پارٹس ہوتے ہیں, ان کے نیمز مختلف ہو سکتے ہیں. یہ وہ سارے آپشنل پارٹس ہیں جو کہ ایک سی وی کا حصہ ہو سکتے ہیں, رائٹ, آپشنل ہیں یہ. جاب آبجیکٹیوز, کیریئر آبجیکٹیوز, پروفیشنل آبجیکٹیو وغیرہ وغیرہ. اس کا پرپس کیا ہوتا ہے, یہ پرپس لکھا ہوا ہے, اور اسے کیوں استعمال کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. آپ کی اسکلز, پروفیشنل اسکلز, لیڈرشپ اسکلز, ٹیکنیکل, کمپیوٹر اسکلز, سافٹ اسکلز, کمیونیکیشن اسکلز, اس کے بارے میں آپ کچھ لکھنا چاہتے ہیں, یو کین. ورک ایکسپیرینس, یہ اس طرح ورڈز جو ہیں آپ لکھ سکتے ہیں. آپ کی اکمپلشمنٹ, آپ کے ایوارڈز, اچیومنٹس وغیرہ, آپ کو کوئی ایوارڈ ملا ہو, پروموشن ملی ہو وغیرہ وغیرہ, تو آپ یہ ورڈز بھی انکلوڈ کر سکتے ہیں. آپ فائنلی آپ کی سمری. سو دیٹس اٹ فار دس لیکچر. سو اس لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا کہ سی وی کیا ہوتی ہے, ریزیومے کیا ہوتی ہے, اور کون سی باتیں ہیں جو کہ ریزیومے کو اسٹینڈ آؤٹ کرواتی ہیں. کتنی لینتھ ہونی چاہیے, 1 پیج اگر آپ فریش گریجویٹ ہیں, اور 2 پیجز ایٹ ٹائمس, اور اگر سافٹ میں بنا رہے ہیں تو مور دین 2 پیجز. ڈیزائن کس طرح ہونا چاہیے, آپ بہتر یہ اسٹائل ہے کہ آپ اپنی سی وی کو 2 حصوں میں ڈیزائن کر لیں, میجر اور مائنر. ٹھیک ہے, اور میجر میں آپ جو بیسک کمپوننٹس ہیں آپ کی سی وی کے, جو مسٹ پارٹس ہیں وہ لکھیں, اور مائنر میں جو ایڈیشنل اسکلز ہیں وہ لکھیں. جنرل ٹپس تھیں کہ آپ ہائی لائٹنگ وغیرہ یوز کریں. سی وی کون سی انفارمیشن آپ انکلوڈ کریں, ہم نے یہ دیکھا کہ بیسک پارٹ کون سے ہیں, آپ کی پرسنل ڈیٹا, آپ کی کوالیفیکیشن, آپ کی ایجوکیشن, یہ بیسک پارٹس ہیں, رائٹ. اور آپشنل پارٹس میں آپ کی کریئر آبجیکٹیو, آپ کی سمری. سو دیٹس اٹ فار ٹوڈے. سی یو ان دا نیکسٹ لیکچر. تھینک یو.